السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ نیک اعمال کریں اور کل قیامت والے دن ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا کی آزمائشوں سے اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو آزماتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اچھے انداز سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے ذکر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ ایسا کوئی عمل کریں، ایسے کچھ اعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ تو آپ کو وہی آج بتلاؤں گا، وہ اعمال کہ جن کے ذریعے سے ہم اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، بڑے آسان اور بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ، وہ کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا جو دیہاتی انسان تھا، دیہاتی تھا۔ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ جسے میں کروں یا جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو 4 باتیں ذکر فرمائی اور اس کے بعد اس نے کہا، اللہ کی قسم، نہ میں ان اعمال میں سے کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم، اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کہا جس کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کسی جنتی انسان کو دنیا کے اندر، تو اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کوئی بڑی چیز ذکر نہیں فرمائی کہ آپ کو جو ہے دن اور رات کے اندر لاکھ مرتبہ جو ہے سبحان اللہ، یا پھر آپ کو دن اور رات میں اتنے لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تب کہیں جا کر آپ کو جنت ملے گی، یا آپ کو کہیں اتنی دور پیدل چل کر جانا ہے، یا کوئی نالی کا پانی پینا ہے، یا کسی قبر پر جا کر چادریں چڑھانی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلی چیز جو دی وہ ہے دعوت، وہ ہے توحید کی دعوت، توحید کی نصیحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی، کہا تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ عرب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو پکار دیں، نہیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب معزز بندے ہیں، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب زیادہ حاصل کر سکیں۔ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو جو ہے پکارتے اور پوچھتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ آج جو ہے لوگ چادریں چڑھاتے ہیں جا کر قبروں پر، اور قبروں پر جا کر جو ہے ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان کے اوپر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے جا کر قسم قسم کے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان سے مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔
تو یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں. چاہے ہاتھ میں آپ تعویذ باندھیں، چاہے آپ کسی کے پاس جا کر کسی کی خاطر آپ قربانی کریں، یا کسی کے دربار پر کسی کے در پر جا کر ان سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. یہ کسی جو ہے مردہ، کسی جو ہے وہ ان اشخاص کے پاس جائیں جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کے قبر پر جا کر کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے جنت میں جانا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کبھی مشرک کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں شرک کے علاوہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر توبہ نہ کر لے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اعرابی کو سمجھائی، وہ کہا کہ تم نماز قائم کرو. یہ سب سے آسان چیز، یہ سب سے آسان چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھائی. کہا تم فرض نماز قائم کرو. 5 وقت کی جو فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے، ان 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ تمہارے جنت میں جانے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے. آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ہم اور آپ آج نمازی نہیں ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود سوچیں کہ آیا میں نے آج اس دن جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے. آج مسلمانوں کو خوف کھانا ہے اللہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. دین اسلام کے ایک بہت بڑے ستون کو وہ گرا رہے ہیں نماز نہ پڑھ کر. جو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، وہ یہ کہ تم زکوٰۃ دو جو تم پر فرض ہے. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَتَصُومُ رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. یہ 4 چیزیں اس اعرابی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اس کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید وہ دیہاتی حج کیا ہوا تھا، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا غریب انسان تھا، مالی اعتبار سے اس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے بارے میں ذکر نہیں کیا. لیکن یہ 4 باتیں ذکر کیں تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کسی کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کے اندر ایک چلتے ہوئے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس شخص کو دیکھ لے. وہ اس شخص کو دیکھ لے جو جا رہا ہے، یہ دنیا کے اندر چلتا ہوا جنتی ہے. آج ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں، ان 5 چیزوں پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی دولت کو سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ اس سے نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا. یہ سوچنے والی بات ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دولت کو تم کو جو ہے جہنم میں تپا کر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دولت کے ذریعے عذاب دے گا. یہی پیسہ ہوگا جو قیامت والے دن تم کو جو ہے اسی سے عذاب دیا جائے گا. جن کو تم آج جمع کر کے رکھے ہوئے کو کم ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے روزوں میں بھی جو ہے کمی کرتے ہیں. 30 روزے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے بڑی مشکل سے 20 روزے. کوئی کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو روزے رکھتے بھی نہیں ہیں، قسم قسم کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو جنت میں جانا کہاں ممکن ہے؟ پھر جنت کی بڑی خواہش ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے، ہمیں جو ہے خواجہ غریب نواز جنت میں لے کر چلے جائیں گے. کیسے لے کر جائیں گے؟ کیسے لے کر جائیں گے؟ جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہو گے کہ اللہ کے نبی توحید پر قائم نہیں تھا، مشرک تھا. اللہ کے نبی نمازیں کبھی نہیں پڑھی میں نے سوائے جمعہ کے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کبھی نہیں دیا، آپ نے کہا تھا میں نے آپ کی نافرمانی کی. اللہ کے نبی روزے کبھی نہیں رکھے. اللہ کے نبی میرے پاس دولت تھی، پیسے تھے، سب کچھ تھے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں حج کرنے نہیں گیا. یہ اللہ کے نبی کو جا کر کہو گے اور یہ کہہ کر کہو گے اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کر دیں؟ وہ اشخاص جو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے سکون سے کل قیامت والے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے، نہیں کریں گے ایسوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمائے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قوم جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دی. آج ہمیں اور آپ کو چاہیے سمجھنا ہے کوئی بڑی چیز اللہ کے نبی نے نہیں ذکر فرمائی، 4 چیزیں. اور کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ان 4 چیزوں کے بعد حج اس کو فرض نہیں. جو دولت والے ہیں، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، جو حج کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے، اور اس کے بعد بھی وہ حج نہیں کرتے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حج چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے گناہ عذاب دے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ
اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنتی بننا چاہتے ہیں، تو صرف ان 5 چیزوں پر عمل کریں۔ یہ 5 چیزیں جو ہماری اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے، ان کے ساتھ ابھی بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اصل چیزیں یہ 5 ہیں جن میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم اور آپ اس دنیا میں اگر جنتی بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان 5 چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا